اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 27۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا یہ ہے کہ رسول کی معاشرے میں کیا شان ہوتی ہے۔ دوسرا، کیا رسول محض ہماری طرح کا ایک بشر ہوتا ہے؟ تیسرا، کیا ہم اپنے اعمال سے اپنے رسول کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں؟ آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ کافر و مسلم دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے، کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 27۔ پہلے ترجمہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ بے مقصدیت کی زندگی چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی اختیار کر لو تاکہ تمہیں تمہارا مقصود مل جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ڈرتا ہوں تم پہ اس دردناک دن کے عذاب سے۔ تو آج اس کا قوم کا جواب سنیں آپ۔ فقالہ، پس کہا، الملأ الذین کفروا، سرداروں نے، قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے، من قومہ، ان کے قوم کے، ما نراکا، ہم نہیں دیکھتے، اے نوح ہم نہیں دیکھتے، الا بشرم مثلنا، لیکن تم ہماری طرح کے ایک بشر ہو، وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے، اتبعکا، جو تمہاری پیروی کرتے ہیں، جو تمہارے فالوورز ہیں، مگر الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم اراذلنا، جو کم حیثیت ہیں ہم میں، بادی الرأی، اور وہ بھی سرسری نظر آتے ہیں، یعنی رائے ان کی کوئی خاص، ان کی رائے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور وہ کم حیثیت کے لوگ ہیں۔ وما نرا لکم، وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے، لکم
تمہیں علینا ہم پر من فضل کوئی فضیلت، یعنی تم ہم میں کوئی صاحب فضیلت نہیں ہو اور کوئی تم بڑے سردار تو نہیں ہو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اس آیت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، مصلح، نجات دہندہ، پیغمبر کون ہوتا ہے؟ مصلح ہوتا ہے، نجات دہندہ ہوتا ہے، اور قوم کو کامیابی کے بام عروج تک لے جانے والا ہوتا ہے، اور قوم کو جنت کا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ یعنی بہت بڑا، دیکھیں پیغمبر ہدایت اور صاحب ہدایت، اگر میں کہوں ہدایت تو قرآن ہے جو پیغمبر لے کے آتا ہے، قرآن مطلب ہر وہ صحیفہ آسمانی، ظاہر ہے کوئی اس قوم اللہ کی ہدایت سے خالی نہیں تھی۔ تو ہدایت اور صاحب ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک نعمت عظیم ہے، عظیم الشان رسول، لقد جاکم رسول، عظیم الشان رسول آیا تمہارے پاس، تو یہ عظیم الشان ہستی ہوتی ہے پیغمبر کی، ظاہر ہے کیوں نہ ہو سامعین کرام، اللہ کا فرستادہ، اللہ کا رسول، یعنی یہ تو دیکھیں بات ایسی ہے، عام مطلب بغیر کسی لمبی سوچوں میں پڑھنے کی بجائے اب سوچیں کہ آپ کے پاس یعنی ایک نمائندہ آئے، آپ کے گھر میں آئے، اور وہ نمائندہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ گمراہ قوم جو ہے عیسائی اوباما، اس کا کوئی نمائندہ آئے آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کو علم ہو کہ یہ وہاں کا نمائندہ ہے، تو پھر آپ کیا اس کے متعلق مطلب وہ رکھیں گے؟ ایک تو کافی توقعات ہوں گی کہ بھئی یہ تو اس کا نمائندہ ہے، یہ اس کا، اور دوسرا یہ کہ کیا کافی اہمیت ہوگی، اس کو سب سے پہلے آنے پہ آپ ہار پہنائیں گے، اس کے راستے پہ کھڑے ہو کے، بچوں کو کھڑے ہو کے پھولوں کی پتیاں اس پہ نچھاور کریں گے کہ بھئی آج تو وہ گمراہ قوم کا نمائندہ آ رہا ہے ہمارے پاس، جو ہمیں گرین کارڈ بھی دے سکتا ہے، ایک اشارے پہ گرین کارڈ مل سکتا ہے ہمیں، اور بھی وہ مل سکتے ہیں، نعمتیں مل سکتی ہیں، تو آپ اس کا خاصا استقبال کریں گے، بہت گرم جوشی سے استقبال کریں گے۔ تو سامعین کرام، افسوس کی بات یہ ہے، یہ تو ہمارا آپس میں مطلب ایک دوسرے کے نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، جب بڑی حیثیت کا کوئی نمائندہ آتا ہے تو ہم اس کی شان کے یعنی اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ جس طرف سے وہ آیا ہے اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، جہاں سے وہ آیا ہے ان کی حیثیت کے مطابق یا اس کے شان کے مطابق ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول، اللہ کا رسول، یہ تو قوم کا نجات دہندہ ہوتا ہے، صرف پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، یہ تو بڑی ہستی ہوتی ہے رسول، اور قوم کو یعنی ذلت کے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کے بام عروج تک لے جانے والا ہوتا ہے، یعنی جو اس کی پیروی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ رسول کی اہمیت آپ کو معلوم ہے نا، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو رسول کا وجود، سامعین اکرام، اس کی اہمیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم تو ایک ایسی قوم ہے سامعین اکرام، ایسے لوگ ہیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں رسول کی حیثیت کا کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں رسول کی شان کے ساتھ، یا جو رسول کی اہمیت ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہے؟ بالکل نہیں معلوم۔ جبھی تو رسول کو ہم نے بھلا دیا ہے، جبھی تو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اسوہ حسنہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ، تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں سامعین کرام،
میں رسول کی بات کر رہا تھا، رسول آتا ہے بہت بڑی شان والا ہوتا ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سنا ہے نا آپ نے؟ تو ان کی شان کے حساب سے سلوک کرنا چاہیے، یعنی اللہ کا نمائندہ ہے رسول، جو ہے اللہ کا نمائندہ ہے، اور کس کے لیے ہے؟ بولیے، ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، رسول نہیں ہے یقیناً۔ تو پھر اس کی شان کے مطابق اس سے سلوک کیا جانا چاہیے۔ وہ تو ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، جنت کا راستہ بتا رہا ہے، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور وہ جنت کہ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور بلند و بالا محل ہیں، اور ہر قسم کی نعمتیں ہیں، وہاں تک ہمیں پہنچانے کے لیے آئے۔ تو رسول کی تو بات بسر و چشم ماننی چاہیے۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو رسول کی شان سامعین اکرام، اب یہ نوح علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، اور یہی مقاصد لے کے آئے جو میں آپ کو بیان کیے۔ اب دیکھیں سلوک کیا ہے، قوم نوح کا اپنے پیغمبر سے سلوک کیا ہے، اور کس طریقے سے ان سے بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تم تو ہمیں جھوٹے لگتے ہو، بل نظنکم کاذبین، تم رسول وغیرہ نہیں ہو، تم جھوٹے لگتے ہو ہمیں۔ بہرحال یہ ساری صورتحال سامعین کرام میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ چلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول کو اہمیت نہ دی اور ان کو جھوٹا سمجھا، اور سامعین اکرام مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو جھوٹا نہیں سمجھتے، اور عقل بھی مانتی ہے کہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اپنے اعمال سے ہم ان کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو دعوت دی ہے، نہ تو اس دعوت کو ہم سمجھ رہے ہیں، نہ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر سمجھ بھی لے کوئی تو پھر قبول نہیں کرتا، کہ اس کو تو دنیا بڑی پیاری لگتی ہے، یہ پیسے اور اولاد، مال اولاد اور یہ بنگلے سارے پیارے لگتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دیکھنے کی ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم رسول کو جھٹلا نہیں رہے؟ کیا دیکھیں رسول کی تعلیم کو تو یقیناً ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم دیکھیں کہ اس آیت میں جو ہے اس کی بنا میں یہ بات کر رہا ہوں، نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کہتی ہے بل نظنکم کاذبین، اے پیغمبر ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، ہم تمہاری پیروی نہیں کرنے والے۔ یہی حال ہمارا ہے آج کل سامعین اکرام، ہم اپنے پیغمبر کو جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف، رب کی بخشش کی طرف، رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر ہم تمہاری بات پہ نہ سمجھ رہے ہیں، نہ جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نہ اس کو ہم مانیں گے، نہ اس طرف ہم جائیں گے۔ یہ ہمارا اعمال سے یہ لگتا ہے، یہ عملی شہادت اس کو کہتے ہیں، عملی شہادت، کہ آپ نعوذ باللہ ہم اپنے اعمال سے اپنے رسول کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور سامعین اکرام یہ الفاظ ذرا خوب سوچیں، اس پہ بحث کریں، اس پہ بات کریں، بحث کریں۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو بہت بڑا الزام ہے کہ ہم اپنے رسول کی رسالت کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، جھٹلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے کہ پیغمبر کو ہم اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیں کہ بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم جھوٹا خیال نہ کرتے اپنے پیغمبر کو تو ان کی بات تو سنتے نا،
پیغمبر کی بات سننے کے لیے کون تیار ہے؟ کبھی کبھی آپ ایسی حدیث سن لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نے تو یہ آج سنی ہے، پہلے تو نہیں سنی، حالانکہ وہ حدیث موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں تو پیغمبر کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پھر اس کی جو دعوت ہے اس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پیغمبر کی دعوت تو باطن کی طرف ہے. پیغمبر تو ہماری نظر ظاہر سے ہٹا کے باطن کی طرف لا رہا ہے کہ تمہارا مقصود تو اللہ ہے، اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے سامعین کرام، ذرا سوچنا چاہیے. دوسری اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام کہ قوم یہ کہتی ہے کہ بھئی تمہارے جو پیروکار ہیں وہ تو کم حیثیت کے لوگ ہیں. ہمیشہ بڑے جو یہاں دنیاوی مصنوعی بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. آپ کا وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھی جو ہے وہ سب سرمایہ دار ہیں، کارخانے دار ہیں اور سرمایہ دار ہیں. آپ دیکھ لیں، جائیدادوں والے ہیں، کارخانوں والے ہیں، بڑے بڑے کاروباروں والے ہیں. وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دونوں کے مفادات جو ہیں مشترک ہیں. غریب لوگ وزیر اعظم کا ساتھی بن جائے اول تو وہ کہے گا کہ وہ اسکواڈ اس کو آنے ہی نہیں دے گا اس کی طرف. جو حفاظتی اسکواڈ ہے، کوئی اگر عام انسان، ہم میں سے میرے آپ کی جیسا کوئی انسان، تو وہ اس کے قریب جائے تو وہ تو بڑی آپ ملاقات ہو سکتی ہے، آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی. جی بھائی وہ تو بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور یہ وہ. سامعین اکرام، یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. تو قوم کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ تو جو ساتھی ہیں وہ تو کم حیثیت کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارا اقتدار ہے. نوح علیہ السلام تقریباً وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں 1,00,000 کچھ زیادہ سے کچھ زیادہ جو بھی ہو تو ان کو بھیجا. تو اب ظاہر ہے کہ 1,00,000 بستی ہے تو ان کی کوئی حکومت ہوگی کہ ان کے کوئی بڑا ہوگا، کوئی ان کا سردار ہوں گے، ان کے کوئی وزیر مشیر ہوں گے. تو نوح علیہ السلام نے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو مخاطب کیا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی وحی تھی، پہلا انذار تھا 3 سال بعد اعلانیہ، تو وہ قوم کے بڑوں کو بلایا، قریش کی یا بنی عدی مثال کے طور پہ، یا قبیلوں کا نام لے کے ان کو سرداروں کو بلایا. تو اس میں اپنے سارے لوگ موجود تھے. پھر تو وہ خطاب ہوتا ہے بڑوں کی طرف کہ بھئی تم لوگ مانو اور یہ اس طرح نہ کرو جو تم کر رہے ہو. تو قوم نے جواب دیا، پہلا جواب کیا دیا، ما نراک الا بشر مثلنا. تم تو ہماری طرح کوئی انسان ہو. یہ اب میں ایسے مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ اس میں بعض الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا جو قوم نے کہے میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں صرف جو قرآن میں تذکرہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. بھئی تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. وہ کم حیثیت کے لوگ ہیں، بادی الرائے، سطحی خیال والے ہیں، سرسری نظر سے، یعنی ان کی رائے کوئی خاص وہ نہیں ہے. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. اور ہم پہ تو تم کوئی فضیلت نہیں رکھتے. ہمیشہ بڑوں کی بات مانی جاتی ہے، با اثر شخصیت کی بات مانی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ جرگے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی باحیثیت
کسی کا نزاع پیدا ہو جائے تو ہم کوئی بڑی حیثیت کے لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارا یہ فیصلہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم اپنے پیغمبر کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، یعنی ان کی تمام شان رسالت جو ہے اس کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ تم پہ ہم پہ تو تمہاری کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت پہ رسول جو ہے فضیلت رکھتا ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، پہلے ترجمہ سن لیں۔ قال، کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم بھلا بتاؤ، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک واضح راستے پر، بینہ میں ابھی تفصیل کروں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے دی ہے اپنی جانب سے رحمت، فعمیت علیکم، اور اب وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، انلزمکموہا، تو کیا میں یہ ہدایت زبردستی تمہارے گلے مڑ دوں، یا تم پہ مسلط کر دوں یہ ہدایت، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس سے نفرت کرتے ہو، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ان كنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں ایک واضح دلیل پہ ہوں، یہ بینہ جو ہے، یہ سامعین کرام، یہ بینہ کیا ہے؟ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں، سورہ ہود ہی میں میرے خیال سے پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی اگر بینہ پہ ہو، اور وشاہد شاہد من ہو، یہ اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، بہرحال میں مختصر طور پہ بینہ کی، بینہ کہتے ہیں بغیر اللہ کی ہدایت کے عقلی دلائل، مشاہداتی دلائل، عقلی دلائل، اس کو کہتے ہیں بینہ، یعنی فطرت کی گواہی۔ اب فطرت کی گواہی کیا ہے؟ بینہ کا مطلب یعنی سمجھ، شعور، عقل، اور یہ کائناتی شہادتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بینہ کہلاتی ہیں رب کی طرف سے، یعنی یہ بینہ بینۃ من ربی۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ ہمارے پاس جو عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نفس اور عقل دونوں کو پیدا کیا، پہلے نفس کو پیدا کیا، تو نفس سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تم کون ہو؟ تو نفس نے کیا جواب دیا کہ میں ہوں اور تو ہے یا اللہ۔ عقل سے پوچھا کہ بھئی میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ عقل نے جواب دیا، ہے اللہ تعالیٰ آپ میرے خالق ہیں اور میں آپ کی مخلوق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی گواہی کو، اس کی بات کو درست تسلیم کیا، عقل کی گواہی کو، کہ تم نے ٹھیک کہا، بِکَ آخذ و بِکَ اعطی، اے عقل تمہارے ذریعے سے میں پکڑ کروں گا کسی کی، اور تمہارے ذریعے سے ہی میں عطا کروں گا، یعنی عقلی شہادت۔ سامعین کرام یہ دیکھ لیں، تھوڑا سا وقت کم ہے، میں ذرا مضمون اس میں زیادہ ہے۔ بینہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں، ہر ایک انسان یہ سوچے کہ بھئی اس کائنات کا خالق کون ہے؟ ایک خالق ہے، بغیر خالق کی یہ نہیں ہو سکتا، خود بخود نہیں آ سکتی۔ ایک عقل یہ مانتی ہے کہ نہیں، یہ تخلیق ایک ذات کی ہے۔ پھر مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ مجھے بھی اسی ذات نے پیدا کیا ہے۔ اب پھر عقل دیکھے کہ اس کائنات کا خلاصہ انسان ہے، یہ عقل بھی مانتی ہے، دیکھتی ہے، یہ سارے فواکہات، یہ سبزیاں،
یہ میوے اور یہ ساری جو پیٹرول ہے، گیس ہے، آپ کے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، ماربل ہیں، یہ ساری چیزیں جو قدرتی ہیں، یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ انسانی فائدہ لے رہے ہیں اس تو یہ انسان اگر عقل سے سوچے کہ ہاں یہ تو میرے لیے ہے، میں اس سے تو مستفید، اس کائنات سے مستفید ہونے والی ذات واحد انسان ہے۔ کائنات عقل مانتی ہے کہ ہر چیز بامقصد ہے، عقل مانتی ہے، دیکھتی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں ہر چیز کی تخلیق بامقصد ہے۔ پھر عقل یہ مانتی ہے کہ میری جو تخلیق ہے، میری تخلیق تو اعلیٰ تر ہونا چاہیے، ہر تخلیق کا مقصود میری طرف آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ چارپائے جو ہیں، بکری، بکرا، بیل، بھینس، یہ جو آپ سب اس کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، سواری کرتے ہیں، وہ انسان پہ آ کے اپنی جان قربان کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب عقل کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میرے لیے، ان کا مقصد ہے اور وہ میرے لیے ہے، اب میں کس لیے ہوں؟ عقل یہ مانتی ہے کہ دنیا مقصود نہیں ہو سکتی، عقل مانتی ہے، کیونکہ یہ مقصد وہ ہے کہ جو حاصل ہو جائے۔ عقل مانتی ہے کہ یہ دنیا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر میں دنیا کو، عقل کہتی ہے کہ اگر دنیا کو مقصود بنا لیا جائے تو ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر مقصود ہی کیا رہا؟ عقل کہتی ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے، یعنی آخرت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میرے اعمال کے نتیجے، یعنی کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، اچھوں کو اس کی اچھائی کی پورا اجر نہیں مل رہا، بروں کو اس کی برائی کا پورا اجر نہیں مل رہا۔ تو عقل کہتی ہے کہ آخرت کا وجود ہونا چاہیے، ایک وقت ہونا چاہیے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، اچھا یا برا، عقل کہتی ہے۔ پھر عقل ہدایت کی محتاج ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ بھئی میری کامیابی کا راستہ تو میں اپنے عقل سے معلوم ہی نہیں کر سکتا، اپنے اس سے، پھر مجھے کوئی رسول چاہیے، کوئی ہدایت چاہیے، کوئی کتاب چاہیے۔ یہ بینہ ہے سامعین کرام، ان کنت علی بینۃ من ربی، آپ سوچیں، عقل سے سوچیں، وآتانی رحمۃ من عندہ۔ اچھا، تو ایسا ہے کہ اب وقت کم ہے، بس یہ بینہ تھوڑی سی ہم نے بات کر لی، پھر بعد میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور اب آپ تلاوت کا تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ صرف مجھے ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا کافروں کے سرداروں نے ان کی قوم کے، ما نراکا، ہم نہیں دیکھتے تمہیں، الا، مگر، بشرم مثلنا، تم ہماری طرح ہے کہ ایک انسان ہو، وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں، اتبعکا، جو تمہارے پیروکار ہیں، الا الذین ہم، مگر وہ ہیں، اراذلنا، کم حیثیت کے لوگ ہم میں سے، بادی الرأی، سرسری نظر سے، ما نرا لکم، ہم نہیں دیکھتے تمہیں، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تم جھوٹے ہو۔ قال، کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں،
وآتانی، یہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، رحمتاً دی ہے اس نے رحمت، من عندہ اپنی جانب سے، وعمیت علیکم تو وہ تم پر تمہیں دکھائی نہ دے، انلزمکموہا کیا میں اس کو زبردستی تم سے منوا لوں، وانتم لہا کارہون اور تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. The notables who disbelieved among his people said, "We see in you nothing but a man like us, and we see that only the worst among us have followed you, those of immature judgment. And we see that you have no advantage over us. In fact, we think you are liars." قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. He said, O my people, have you considered? If I stand on clear evidence from my Lord, and he has given me a mercy from himself, but you were blind to it, can we compel you to accept it, even though you dislike it? اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔